بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے اس کے اپنے بندے، یعنی حق تعالیٰ جل شانہ کے وہ بندے یا وہ بندیاں جو حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں اور حق تعالیٰ جل شانہ کے حق تعالیٰ جل شانہ ہونے پر ایمان رکھتے ہوں، وہی بندے حق تعالیٰ جل شانہ کے خاطر کئی طرح کے کام، وہ کام جو حق تعالیٰ جل شانہ نے اور حق تعالیٰ جل شانہ کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان کر رکھے ہیں، بتا رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے کام کوئی نہ کوئی حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے اپنے حق تعالیٰ جل شانہ کے خاطر کر رہے ہیں، اور حق تعالیٰ جل شانہ کے خاطر وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف بھی اس کے بندے کئی طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ کئی طرح سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اور حق تعالیٰ جل شانہ کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کو جو اپنی تعریف کرنے کا طریقہ سکھا رکھا ہے، اس طرح سے حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے اور حق تعالیٰ جل شانہ کی کئی اور مخلوقات اور چرند پرند یا درخت یا سورج یا چاند یا کرنیں، یہ سب کچھ حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف اپنے اپنے لفظوں میں بیان کر رہی ہیں، اور وہ لفظ وہ ہیں کہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے خود اپنی مخلوق کے حق میں اپنی تعریف کرنے کا تحریر فرمایا ہو، اپنا ارادہ۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ کے وہ بندے جن کی ہم بات کر رہے ہوں گے، انسان تو وہ ذات ہے، انسان تو وہ مخلوق ہے کہ جسے حق تعالیٰ جل شانہ نے سب سے زیادہ معزز اور محترم مخلوق تخلیق فرمایا ہے، اشرف مخلوق، اور اس انسان کو جو حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی تعریف کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی تعریف کرنے کا طریقہ اور حق تعالیٰ نے بھی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنی امت کو سکھایا ہے، اسی طور طریقے سے کئی بندے حق تعالیٰ جل شانہ کے خاطر اس کی تعریف یا اس کی سبحان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز جو حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف ہے، جس کو ہم حق تعالیٰ کی سبحان کہیں یا حق تعالیٰ جل شانہ کے متعلق حق تعالیٰ ہی کی تعریف کہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، حق تعالیٰ جل شانہ کو اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے تو وہ اپنی تعریف پسند ہے۔ وہی بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو جب اپنی تعریف، حالانکہ آپ اور اس بات پہ کر سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے تو اپنی تعریف خود ہی بیان فرمائی ہے، اپنی تعریف کو اس نے خود ہی بیان فرمایا ہے، اور پھر کیوں یہ جو بات ہے کہ ایک بندہ ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے متعلق کہ حق تعالیٰ کی تعریف سارا جہان بھی کر رہا ہے اور کر رہا ہے اپنے اپنے لفظوں میں، کہیں کسی کو کوئی تسبیح حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی سبحان کی یا اپنی تعریف کی بیان کر رکھی ہو، یا کوئی کسی بندے کو حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مبارکہ بیان کر رکھا ہو کہ حق تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور وہ سب کے سب بندے کر رہے ہیں جو حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں، وہ سب کچھ کے سب کچھ بندے کر تو رہے ہیں، مگر وہی والی بات ہے کہ کائنات کے اندر یہ جو دین حق تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرما رکھا ہے، جسے وہ کہتا بھی ہے کہ یہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس دین کو تخلیق فرمایا ہے تو آپ کے خاطر تخلیق فرمایا ہے، آپ کے لیے تخلیق فرمایا، آپ کے لیے اس دین کو ہم نے آسان بنایا ہے،
اور اس دین کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے جتنی بھی عبادات کا طریقہ حق تعالیٰ نے بھی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بیان کر رکھا ہے، آپ یقین کیجئے اس سب کچھ کا سب کچھ جو عبادات ہیں وہ سب کچھ کی سب کچھ تو حق تعالیٰ جل شانہ کی اپنی ذات کے لیے کرنے کی ہیں، جو حق تعالیٰ نے ہمیں دین میں یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو سکھا رکھی ہیں یا بتا رکھی ہیں، جنہیں ہم جانتے بھی ہیں۔ مگر وہی بات ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہوں کہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہوں کہ اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے حق تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کچھ پسند ہے تو وہ اپنی تعریف اس کو پسند ہے، اپنی تعریف حق تعالیٰ جل شانہ کی۔ مگر ایک نظر اگر انسان حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کا فرمان پر نظر رکھے یا حق تعالیٰ جل شانہ کے فرمان کو سمجھے یا اس کو پڑھے اور اس کو جان کر پہچان کر اس کو سمجھے، تو آپ کو اور ہر مومن کو، ہر اس شخص کو جس کو حق تعالیٰ جل شانہ یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا ایمان ہو، اس کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ حق تعالیٰ کو پسند تو بالکل ہے اپنی تعریف، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو تعریف کے قابل ہے، مکمل حق تعالیٰ جل شانہ جس کی ہے تعریف، جس کی ہے تعریف۔ مگر آپ غور کیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بیان فرما دی ہے کہ اے لوگوں، حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، مگر غور کیجئے حق تعالیٰ جل شانہ نے جو حق تعالیٰ جل شانہ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ بات بیان کرتے ہوئے ہمیں بھی بیان کر رکھا ہے اپنے بندوں کو کہ اے لوگوں آپ خود حق تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی محافلیں، ایسے ذکر اذکار کی محافلیں جس میں انہوں نے آپ ہمارا ذکر کیا ہو، ہمارے خاطر بہت کچھ کیا ہو، ہماری تعریف بھی کی ہو، ہمارے لیے بہت کچھ پڑھا بھی ہو، ہمارا ذکر بھی کیا ہو۔ ہمارا ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہماری تعریف کی ہو، ہم پر ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہو، مگر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ایسی محافلیں انہوں نے سجائی ہوں جس میں انہوں نے آپ کے مالک کا ذکر تو کیا ہو مگر آپ کی ذات پر درود نہ پڑا ہو، تو روز قیامت یا روز محشر ہم وہی محافلیں ان کے منہ پہ دے کر ماریں گے۔ آپ غور کیجئے کہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، حق تعالیٰ کو تو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، سب سے زیادہ بے تحاشا تعریف حق تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے اور حق تعالیٰ جل شانہ تو ہے ہی تعریف کے قابل، وہ ذات ایک حق تعالیٰ ہے، ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر حق تعالیٰ کے ہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور محترم اور بہت محترم طریقہ کے ہاں حق تعالیٰ جل شانہ کی شان میں موجود بھی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ یہ حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محافلیں جس میں آپ کا ہمارا ذکر تو کرتے ہوں، تعریف تو ہماری کرتے ہوں، ہمارے خاطر کئی کام تو کرتے ہوں، مگر اگر آپ پر درود نہیں پڑتے، ایسی محافلیں ہم ان کے منہ پہ دے کے ماریں گے روز قیامت۔ اور وہی بات کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کائنات کو حق تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق تو فرمایا ہے، اور دین کو بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق تو فرمایا ہے، مگر دیکھیے ہر دین کا وہ کام جو آپ حق تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوں، یا ہر دین کا صدقہ خیرات ہو، یا پھر کسی بھی قسم کی دین کی کوئی عبادت ہو، موقت دین کی عبادت ہو، وہ ہر چیز تو حق تعالیٰ جل شانہ کے راضی کرنے پر ہے، یعنی حق تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کر رہا ہے، حق تعالیٰ کو منانے کے لیے کر رہا ہے۔ حالانکہ اس عبادات کی یا اس نماز روزے کی آپ کے نزدیک یا حق تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک حقیقتاً حق تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی یہ نہیں کہیں
کہ حق تعالی جل شانہ کی تو اس عبادت کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت ہے کہ حق تعالی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہے اس کا احسان کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں دعوت دی، اپنی بارگاہ میں اپنی ملاقات کے لیے پکارا ہے. اپنی ملاقات کے لیے معراج پر حق تعالی جل شانہ نے جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. ان کی ہی خوشی میں، ان کے آنے کی خوشی میں اس نے رحمت کی چادر کو اوڑھا. انہی کے آنے کی خوشی میں حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، آپ کی امت پر بھی احسان فرمایا کہ ہمیں بھی 50 وقت اپنے آنے کی دعوت دے رکھی. پھر جو بعد میں 5 وقت ہو گئی جس کو ہم نماز کہتے ہیں. مگر دیکھنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یا حق تعالیٰ جل شانہ کی محبوبیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ہم بندہ کر رہا ہے، بندے کر رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج عمرہ زکوٰۃ فطرہ بھی کیا جا رہا ہے، دیگر اور عبادات بھی وہ حق تعالیٰ کی ذکر اذکار کئی گھنٹوں وہ کر رہے ہیں. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ سارا جہان جس کے خاطر کچھ کر رہا ہو اور وہی کسی اور کے وہی جس کے خاطر سارا جہان کر رہا ہو، وہ خود جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ایک کام کر رہا ہو، پھر وہ کام کس حد تک معزز اور محترم ہمارے لیے ہوگا، یا پھر ہمارے لیے بھی ہوگا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. پھر دیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی کہ ہر عبادت تو ہم انسان حق تعالیٰ جل شانہ کے خاطر کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، وہ عمرے بھی کر رہا ہے، وہ اپنی عبادات جو اس کی بساط ہے، جو جتنا وہ کر سکتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ کے خاطر وہ کر رہا ہے. مگر وہی بات آ پہنچی کہ ایک حق تعالیٰ جل شانہ ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہ رہے ہوں، راضی کر رہے ہوں، سارے جہان کو راضی کرنا ہو حق تعالیٰ کو، اور حق تعالیٰ ہیں جنہیں راضی کرنا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب تو بات محترم سے بھی زیادہ محترم ہے اور حقیقتاً بھی محترم ہے انسان کی. آپ یقین کیجئے یہ جو حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں میں اپنے حقوق تو تم پر معاف کر دوں گا اپنے حقوق میں تم پر معاف. اب حق تعالیٰ کے حقوق یہی تو ہے کہ آپ حق تعالیٰ کے لیے عبادات کر رہے ہوں، نماز روزہ زکوٰۃ دے رہے ہوں، یا حق تعالیٰ جل شانہ کا خاطر حج عمرہ کیے جا رہے ہو یا کر رہے ہوں، محترم بہت اچھی بات ہے. مگر وہی بات ہے کہ جہاں ایک جانب حق تعالیٰ جل شانہ کو اتنا پسند ہے اپنی تعریف کہ کوئی اس کی حد نہ ہو، مگر جب بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو رہی ہو اور حق تعالیٰ جل شانہ کی کہ حق تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہوں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محافلیں سجا رکھی ہوں انہوں نے، آپ کی امتیوں نے، جو آپ کا ذکر، ہمارا ذکر تو کرتے ہوں، خوب ہماری تعریف کرتے ہوں، خوب ہمارے نام کی ہماری ذات کی تعریف کرتے ہوں، مگر اگر نہیں پڑھ رہے آپ کے لیے درود، ایسی محافلوں کو روز قیامت ہم ان کے منہ پر دے کے ماریں گے. اس قیامت کے دن جب محترم دن ہوگا، یقیناً آج جو بھی بندہ عبادت کرتا ہے، کئی لوگوں کو تو حق تعالیٰ جل شانہ کی اور درود کی برکت اور حق تعالیٰ کا احسان اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ اور صدقہ مبارکہ میں سمجھ آ چکا ہے کہ قیامت ہو یا دنیا ہو، اگر حق تعالیٰ جل شانہ راضی ہوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہے انسان کا. مگر پھر کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ عبادت کیوں کرتے ہو تو اس کا کسی کا جواب ہوتا ہے کہ مجھے اجر ثواب چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. کسی کا جواب ہوتا ہے کہ مجھ کو آخرت اچھی کرنی، بالکل ٹھیک ہے. کسی کا جواب ہوتا ہے کہ مجھ کو جنت میں جانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی غرض کوئی برائی کی بات نہیں. مگر سچ بات ساری یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال کے صلے میں جنت کے اندر داخل بھی کیا جائے اور حق تعالیٰ جل شانہ اس سے خوش نہ ہو تو آپ یقین کر لیجئے حسرت و یاش حق تعالیٰ کا خود کا فرمان یہ ہے کہ اے لوگوں میں تمہیں تمہارے اعمال کے صلے میں جنت میں ڈال تو دوں گا، مگر اگر میں تم سے خوش نہ ہوا تو میں تمہارا جنت میں داخل ہونا بھی حسرت و یاش بنا دوں گا. بات یہ بیان کی ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ اے لوگوں ایسا ہی مثال ہے یہ
کہ آپ کو اپنے باپ سے محبت ہو یا باپ کو آپ سے بہت محبت ہو اور کسی بنیاد پر کسی وجہ کی تحت آپ کا باپ آپ سے روٹا بیٹھا ہو تو حسین سے حسین آپ کے گھر میں رونق بھی ہو تو آپ اپنے اندر بجھے سے رہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے باپ آپ سے روٹا بیٹھا ہے، چاہے اسی گھر میں کیوں نہ ہو۔ تو پھر ایک باپ کی محبت کا اثر بہت محترم ہے کہ پھر حق تعالیٰ جل شانہ جو اپنے بندوں سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرما رہا ہو وہ، اور اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرما رہا ہو، وہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اگر تمہیں میں تمہارے اعمال کے صلے میں جنت میں داخل بھی کر دوں اور جنت میں داخل بھی کر دوں تو پھر بات یہی ہے کہ تمہارا جنت میں داخل ہونا بھی حسرت و یاش ہو جائے گا۔ تو بات تو ساری سمجھنے کی یہاں آپ پہنچی، کہہ دو نہیں، یہاں آپ پہنچی کہ حق تعالیٰ جل شانہ وہ ذات ہیں جن کو سارا جہان راضی کرنے پر ہے، جن کو سب کے سب راضی کر رہے ہیں، درخت بھی منا رہے ہوں، حشر بھی بنا رہا ہو، آسمان بھی حق تعالیٰ جل شانہ کو منا رہے ہوں، اڑتے پرندے بھی حق تعالیٰ جل شانہ کو منانا چاہ رہے ہوں، ہر مخلوق حق تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے پر تلی ہوئی ہو کہ جاری ہو کہ اس کا مالک حق تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، مگر حق تعالیٰ کی جانب دیکھو تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس وقت تک آپ کو عطا کرتا رہوں گا جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔ آپ غور کیجئے، آج جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کیا ضرورت، ہم جن کے لیے حق تعالیٰ خود درود پڑھ رہے ہوں انہیں تو ہمارے بھی پڑھے گئے درود کی ضرورت نہیں ہے، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہے جو جیسے حق تعالیٰ نے، جس طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں سے محبت کی ہے، اپنے بندوں ہی کے خاطر، حقیقتاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی محبت اپنے امتی سے کر رہے ہیں، اپنے امتی سے فرماتے ہیں بے لوث محبت فرماتے ہیں، جسے آپ اپنے کام کے لیے آپ جس کو پسند فرما لیں، بس یہ یاد رکھیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پسند فرما لیں تو جس کو پسند کیا گیا ہے اس کے اوپر احسان ہوا، مگر وہی بات آ پہنچی کہ ہم اگر اپنی عبادات پر نظر بھی رکھیں تو ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم خود 10 غلطیاں اس کے اندر نکال سکتے ہیں، ہم جو حج عمرہ کر رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اس میں ہم 10 غلطیاں نکال سکتے ہیں اپنی خود، جب ہم کو اپنی عبادات کے اندر غلطیاں معلوم ہے تو یقیناً حق تعالیٰ جل شانہ کو بھی تو معلوم ہوگی، مگر اس کے باوجود بات یہاں ہے کہ وہ حق تعالیٰ ہے کہ وہ چاہتا ہے تو قبول کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تو قبول کرتا ہے، اگر دیکھتا ہے کہ بندہ درود پڑھنے والا ہے یا درود پڑھتا ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر وہ تو قبول کر لیتا ہے، مگر پھر بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے کسی چیز کی کہ کوئی قبول ہو رہی کہ نہیں، سوائے درود کے، مگر وہی بات آ پہنچی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر جس دین کو حق تعالیٰ جل شانہ نے تخلیق فرمایا ہے، بہت حسین تخلیق فرمایا ہے، کسی قسم کی کمی پیشی نہیں چھوڑی ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے، آسان بنایا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، پھر وہ دین آپ کی امت کے خاطر کس حد تک حسین ہوگا یا کس حد تک آسان ہوگا، مگر سچ بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، آپ دنیا کے چاروں طرف دیکھیے، آپ ہر طرف دیکھ لیجئے دنیا کے، آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جو کچھ بھی بنا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق کیا گیا ہے، آپ کو آپ کے مالک کی پہچان ہوئی، آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کو پیدا کرنے والا حق تعالیٰ جل شانہ ہے، آپ کو پیدا کیا گیا ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے، آپ کو یہ معلوم ہو کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہی آپ کو رزق دے رہے ہیں، مگر دے رہے ہیں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے رہے ہیں، آپ یقین کر لیجئے یہ جملہ حق تعالیٰ جل شانہ کا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو اس وقت تک عطا کرتا رہوں گا کہ جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں، اس وقت تک کا مطلب اس وقت تک حق تعالیٰ نے ایک بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بیان کی ہے، اس وقت تک کہہ کر
کہ بس آپ اس کو خود جانیے. اور پھر اس کو ایک جملہ اور بھی ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مجھ سے مانگے گا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو نام لے کے مجھ سے دعا طلب کرے گا، کوئی چیز مانگے گا، ہم اس کو عطا فرمائیں گے، ہم اس کو عطا فرمائیں گے. اور پھر وہی جملہ کہ اس وقت تک آپ کو عطا کرتا رہوں گا. آج بات تو یہ ساری کی ساری ہے جن کے صدقے میں اس کائنات کو حق تعالیٰ نے ایسا حسین سجا رکھا ہو. اس کائنات کو تخلیق فرمایا بھی ہے تو آپ کے صدقے مبارکہ میں تخلیق فرمایا ہے، آپ کے خاطر تخلیق فرمایا ہے. کئی طرح حق تعالیٰ اپنی تخلیق کی ہوئی چیز کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے مالک سے اور مالک کا تعلق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں جدا ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، ہر وقت تعلق مبارکہ قائم ہے، ہر وقت. مگر وہی بات آ پہنچی تو ہم تو مانتے ہیں کہ ہم پر اگر احسان ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. پھر تو ہمیں تو ایسی چیز کو اپنے تھام لینا چاہیے کہ جس سے ہمارا وہی بات ہے کہ ایک نظر اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا صرف نماز ہی سے حق تعالیٰ جل شانہ خوش ہو رہے ہوں یا حج سے خوش ہو رہے ہوں، یا اگر نماز سے جس میں ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کو آپ کہہ دیں گے، اگر آپ اپنی نماز پڑھی ہوئی خود دیکھیں تو آپ کو تھوڑا شک شبہ ہونے لگے، اور اس سے آپ کے نزدیک کا معاملہ یہ ہو کہ آپ کا مالک خوش ہو رہا ہے آپ کی نماز سے، ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، تو پھر جو کام حق تعالیٰ جل شانہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کر رہے ہوں، درود، اس سے آپ کا مالک اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک خوش ہوتے ہوں گے، کس حد تک حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہوں گے، کہ کس حد تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی انسان اس درود پڑھنے والے کے حق میں تحریر کی جاتی ہوگی، کس حد تک. اصل کائنات کا، دنیا کا کہتے تو ہے لوگ کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اچھی موت نصیب ہو جائے. بات تو تب ہے کہ جب موت تو اس وقت اچھی نصیب ہوگی کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اس وقت ہوگی، اس وقت ہوگی. اور سچ بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو منا لینا یا اپنے مالک کو راضی کر لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی محنت مشقت کا کام نہیں ہے. وہ مالک ہے غفور رحیم، جو اپنے آپ کو خود کہہ دیتا ہو، جو اپنے آپ کے لیے کہتا ہو، جس نے اپنی تعریف خود کی، خود اپنے آپ کو پسند کیا ہو، اور پھر اپنی تعریف تحریر کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے امتی اور اپنے بندوں کو اپنی تعریف سکھائی ہو، اور پھر اس تعریف کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہو کہ یہ تعریف جو تم کر رہے ہو یہ تم اپنے مالک کی کر رہے ہو. ایک سے ایک حسین تعریف اس نے بیان کی ہے. مگر سچ بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ سب کچھ تخلیق کیا گیا ہو، اور جن کی وجہ سے ہی آج ہم حق تعالیٰ جل شانہ کو جانتے ہوں، اس کو اپنا مالک مانتے ہوں، کیونکہ ہمیں تو کی ہے وہ تو حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. لوگوں کو آپ کے نزدیک صحابہ کرام بھی بہت محترم ہیں، سب محترم ہیں، مگر سب سے زیادہ تو حق تعالیٰ اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محترم ہیں، حسین ہیں. مگر وہی بات ہے میرے عزیزوں، کہنے کی بات تو یہ ہے کہ ساری عبادت انسان کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، مگر پھر بھی کہتا ہے کہ میرے دل کو سکون نہیں ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس کو خود کو معلوم ہوتا ہے کہ جو عبادت اس نے کی ہے، جو عبادت وہ کر رہا ہو، اس میں کتنا گھپلا ہے یا کس حد تک اس کے اندر اونچ نیچ ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے اپنی پڑھی گئی کی گئی عبادت کے متعلق. مگر سچ بات ہے اگر قبول ہو رہی ہے کسی کی کوئی عبادت تو بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہو رہی ہے. ان کے خاطر تو عبادت نہیں کر سکتا کوئی، مگر قبول ہو رہی ہے
تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول ہو رہی ہے، اور اگر رد ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسی کی ہو رہی ہوگی رد جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا ہوگا، اس کے تو پھر مومن ہونے کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اور وہی بات ہے کہ سارے جہان کو تو راضی کرنا ہی ہے حق تعالی جل شانہ کو، سب کچھ اس نے تخلیق فرمایا، اپنے آپ کو اپنے متعلق اس نے سارے جہان کو تخلیق بھی فرمایا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، اور پھر اپنی تعریف بھی اس میں بکھیر رکھی ہو، اپنا حسن اپنا نور بھی بکھیر رکھا ہو کائنات کے اندر۔ سب کچھ اپنی جگہ محترم ہے، مگر آپ اپنے مالک کی جانب دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ مالک دیکھ رہے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت۔ اور ایسا ہے، ایسا حقیقت ہے، اگر ہم پر سے مالک کی نظریں نہیں ہٹتی، ہم نے تو اکثر دیکھا ہے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے حق تعالی جل شانہ دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھنے والے گھبرانے لگتے خامخواہ، حالانکہ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ حق تعالی دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت حق تعالی جل شانہ کی رحمت کی محبت کی نظر ہے مجھ پر، پھر میرا کوئی کیا بگاڑنے والا۔ اور پھر یہی بات آ پہنچی کہ حق تعالی جل شانہ تو جب بھی اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی محبوبیت سے ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہر وقت۔ اب بات آئی حق تعالی جل شانہ کی، وہ بات کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو اس وقت تک عطا کرتا رہوں گا جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا مبارکہ ہے، رضا مبارکہ ہے، ایسا نعوذ باللہ بات نہیں ہے کہ آپ ناراض، نعوذ باللہ، وہ راضی والی بات کی اور بات ہے، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا کیا ہے؟ آپ کی امت پر حق تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو، آپ کی امت پر حق تعالیٰ جل شانہ کا رحم ہو رہا ہو، رزق میں اضافہ ہو رہا ہو، صحت تندرستی میں اضافہ ہو رہا ہو، شفا میں اضافہ ہو رہا ہو، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا جا رہا ہو، مگر یوں کیا تو جا رہا ہے، مگر بات یہ ہے، بات ساری یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو گیا ہو، بندے کو، اس بندے کو جس کا ایمان حق تعالیٰ پر ہو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اور اسے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہو کہ بھائی مجھ پر، میں تو اپنی عبادت کو دیکھوں تو مجھے تو اس میں خود کے عبادت کے اندر 10 غلطیاں نکلے، پھر یہ رحم کیسا ہو رہا، پھر یہ رحم کس بنیاد پر یا کس بنا پر ہو رہا؟ یقیناً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور حق تعالیٰ تو حق تعالیٰ ہیں ہی جو اپنے بندوں پر رحم کرم اور فضل محبتاً فرماتے رہتے ہیں ہر وقت، تو یوں ہو رہا پھر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود کو ہی کیوں نہ بلند کرنا شروع کروں۔ یہ ہے محترم بات مومن کے لیے۔ پھر یہ جو مقصد ہے کہ انسان کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اس کو اچھی موت نصیب ہو، اچھی موت تو نصیب ہو ہی جائے گی، اس وقت ہو جائے گی کہ جب حق تعالی جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز بندے یا امتی ہو جائیں گے۔ اس وقت معزز بندے اور امتی تو آج بھی ہیں، ابھی بھی ہیں اور رہیں گے، مگر جب بندہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود پڑھنے لگتا ہے، اس کے معزز ہونے میں بھی حق تعالی جل شانہ اضافہ فرماتے ہیں۔ اپنی بارگاہ میں بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آ جائے نام کسی کا درود پڑھنے والوں کا، پھر وہ اور معزز ہو جاتے ہیں، اور ان کی عزتوں میں حق تعالی اضافہ عطا فرماتے ہیں اپنی رحمتوں سے۔ مگر وہی بات ہے میرے عزیزوں، کئی طرح کے کام کرنے سے کروڑوں بہتر ہے، کئی سینکڑوں کام کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان جب اس کے پاس وقت ہو تب وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کو پڑھنا شروع کرے۔ سب سے مؤدب طریقہ ہے درود۔ انسان کی وہی بات آ پہنچی کہ شروع میں جو میں کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ کے لیے تو انسان بندے کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی تعریف بھی کیے جا رہے ہیں، اس کو منانے کے لیے بھی کر رہے ہیں، وہ مانتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے خواہ لوگ کیے جائے تعریف وہ سننے کا بھی نہ، ایسا نہیں ہے، وہ
سن رہا ہے، بالکل سن رہا ہے، مگر بات پہنچی یہاں کہ حق تعالیٰ کو تو منا لیا ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ خود جن کو راضی کرنے پر ہوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی تو خوش کرنا ہے، ان کو بھی تو ان کے امتی نے ہم ایک جانب اپنے آپ کو ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کے ہم خود امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں حق تعالیٰ نے ہم پر احسان یہ فرمایا ہو کہ ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنایا ہے، ہمارے پاس ہمیں عزتوں سے نوازا، ہمیں بڑی رحمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک بات ہے، بہت معزز بات ہے، اور اپنے آپ پر یہ اس احسان میں اس ناز میں ہونا چاہیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے بندہ مومن۔ مگر وہی بات آ پہنچی، حق تعالیٰ کی بھی تو کیا جا رہا ہے سب کچھ، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جن کا عاشق ہونے کا ہم نعوذ باللہ ہر وقت دعویٰ کرتے پھرتے رہتے ہیں، حالانکہ کہہ تو سکتے نہیں ہم اپنے آپ کو عاشق، جن سے ہم محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہوں تو ہم دیگر اور کام کرتے ہوں، اپنی جگہ ٹھیک ہے، بہت محترم بات ہے، کوئی حرج کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی منع ہو، نہیں، مگر سب سے زیادہ طریقہ مؤدب اور معزز حق تعالیٰ جل شانہ کے حق تعالیٰ تو نہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے تو نہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اگر ہے اظہار محبت کا کرنا ہے یا پھر ان کے خاطر کچھ کر لینا، وہ درود ہے ایک امتی کے لیے، وہ درود ہے ایک امتی کے لیے کہ اس کو پاس ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ کس لیے درود پڑھا جاتا ہے، یا یہ اس درود کی حرمت یا اس درود کی حق تعالیٰ جل شانہ نے کس حد تک برکت کو قائم کر رکھا ہے، مگر یہی مؤدب طریقہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کچھ کرنے کا۔ اگر آپ سے کوئی اٹھ کر یہ پوچھ لے کہ تم حق تعالیٰ کی خاطر کیا کرتے ہو، آپ عبادت گزار ہوں گے، دیندار ہوں گے، تو آپ 10 قسم کی اس کو بات کر دیں گے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں حج عمرہ بھی کرتا ہوں، میں فلاں حج کر رکھے، یوں کر رکھا، میں نے فلاں بھی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے سب کچھ کیا۔ کوئی پوچھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا کیا، تو انسان کیا کہے گا؟ انسان بعض لوگ تو کہیں گے ہم کیا کرتے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اگر بندہ مومن کچھ کر سکتا ہے تو وہ درود پڑھ سکتا ہے، وہ درود پڑھ سکتا ہے، اور درود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بہت محترم تحفہ ہے جو ان کے مالک نے ان کے خاطر تخلیق فرما رکھا ہے۔ آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش بہت ہوتے ہیں اپنے درود پڑھنے والے امتیوں سے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو درود پڑھنے لگ جائے آپ کی شان مبارکہ پر، آپ کے لیے بس اس کی بخشش ہو گئی، اس کے اوپر رحم خصوصیت سے سلامتیوں کے ساتھ حق تعالیٰ برساتے ہیں۔ انسان کو تو یہ بات ہے کہ درود تو وہ چیز ہے کہ جس سے ایک عبادت ایک ایسی چیز ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ حج کر رہے ہوں، آپ کو معلوم ہوگا آپ کا حق تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دل میں سمایا ہوا ہے، مگر درود کا معاملہ ایسا ہے کہ درود پڑھنے سے انسان کو حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہیں قرب انسان کو درود پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے، دونوں کیا معزز ہو جاتا ہے۔ بات تو اعلیٰ ہے، پھر جب بات آئی کہ حق تعالیٰ بھی راضی ہوئے ہوئے ہوں، خوش ہوئے ہوئے ہوں حق تعالیٰ بھی، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے ہوئے ہوں بے تحاشا، پھر قبر کے اندر کیسی وحشت رہے گی، پھر روز قیامت کیسے ممکن ہے کہ مالک خوش ہوا ہو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو جماعت مبارکہ ہوگی اس کے اندر تشریف کھڑے ہوئے ہوں، آپ کھڑے ہوئے ہوں، اور کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا قہر یا عذاب آپ کی جانب دیکھے؟ نہ، ہرگز نہ۔ آپ کو کسی بچے پر پیار آ رہا ہو تو آپ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں یا محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنا دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھ کے بیان کیجیے۔ تو پھر وہ ذات جس کو ہم حق تعالیٰ جل شانہ کہہ رہے ہوں،
وہ حق تعالیٰ خود بھی کسی سے بندے سے خوش ہوئے ہوئے ہوں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی امتی سے اپنے درود پڑھنے والوں سے خوش ہوئے ہوئے ہوں، پھر مجھے بیان کیجئے کتنی مؤدب بات ہوئی، دنیا کی خاطر بھی ہوئی، یہ نہیں کہ آخرت ہی سنور رہی، صرف یہی بات نہیں ہے کہ ہر دین کے کام کا مقصد یہاں ہو کہ آخرت ہی نکھر گئی، بس یہ نہیں ہے اچھی بات کہ دین سے انسان کی آخرت بھی دنیا بھی اچھی کرتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ، یہ نہیں کہ دنیا نہیں دیتا، دین دنیا دونوں میں نکھارتا ہے، دونوں میں صدقہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حق تعالیٰ جل شانہ کس کس طرح عطا فرماتے ہوں گے آپ خود سوچو۔ وہ کہہ بھی چکا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس وقت تک عطا کرتا رہوں گا آپ کو جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اگر کچھ کرنا ہے، مؤدب کچھ کرنا ہے جس میں اس کو یہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو، میری دعائیں بھی حق تعالیٰ قبول کر لے یا میرے معاملوں کو بھی حق تعالیٰ جل شانہ نکھار دے سوات، اس کے پاس سب سے مؤدب طریقہ درود ہے، سب سے مؤدب طریقہ، سب سے مؤدب طریقہ۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور باواز بلند اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم ان کے نام کو ایسے چیخ کر پکار رہے ہوں یا اپنی محبت کو ہم چیخ چلا کر پکار۔ محبت تو وہ چیز ہے کہ جب ہو جائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بندے کو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر درود ہی پڑھ سکتا ہوں اور یہی پڑھتے پڑھتے آخری سانس تک گزار دوں گا اپنی زندگی، یہ سمجھ آتی ہے۔ آپ خود سوچئے کیسے کیسے لوگ تھے، کیسی عبادات مشقت محنت کیا کرتے تھے، مگر حق تعالیٰ نے کیا کہا؟ حق تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، آپ ان سے کہہ دیجئے اپنی امتیوں سے ساری رات ہم کو سجدے سجود رکوع کرتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، ساری رات ہماری عبادت کرتے ہیں، آپ کہیے ان سے یہ آپ کی اتباع کرنا شروع کر دیں، ہم خود ان سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر حق تعالیٰ کا ایک جملہ آپ سوچئے، ایک جانب اتباع کی بات حق تعالیٰ نے کی، ایک جانب یہ بھی بیان کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی ایک ادا آپ کی کسی امتی میں دیکھوں گا اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ آپ دیکھیے خود حق تعالیٰ جل شانہ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم سے کچھ بھی تو نہیں مانگ رہے، نہ ہم سے کچھ چھین رہے ہیں، وہ تو بلکہ ہمیں ظاہر کر رہے ہیں، ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں ہم نے تو راحت رکھی ہے تمہارے ہر کام کے اندر، ہم نے تو راحت کو تقسیم کر رکھا ہے، اپنی رحمت کو تمہاری ذاتوں پر عطا کر رکھا ہے۔ اتباع کی بات کی، پھر انتہا، پھر رحمت کی یہ بھی ظاہر کی اپنی کہ ایک ادا آپ کی اندر آپ کی کسی امتی میں دیکھوں گا تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں، اسے بھی اپنا محبوب بنا لوں، ایک ادا پر ایک ادا۔ کن کے خاطر، کن سے مخاطب ہو کہ حق تعالیٰ نے اپنی محبت کا یہ اظہار فرمایا؟ ہم پہ تو برس رہی ہے محبت اس کی رحمت بندوں پر، مگر ساتھ ہی ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو ہم سے کہیں درجے زیادہ برسری ہوگی، اور وہ ہے بالکل برسری ہے، حق ہے بالکل۔ مگر سوچنے کی بات ہے میرے عزیزوں، یہاں بیٹھ کر یا کسی بھی مقام پہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر انسان چیخ چلا کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بات جو وہ کہہ رہا ہو باواز بلند وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوں۔ آپ نے سنا ہے، حدیث مبارکہ ہے، ایک انسان، میں آپ کو ایک بات بیان کروں، آپ کے نزدیک سامنے ایک محترم نعت تحریر رکھی ہو، ایک جانب درود تحریر رکھا ہو، آپ کس کو تھامیں گے؟ آپ درود کو تھامیں گے، کیوں؟ اس درود میں تو وہ سب کچھ ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے ہے، وہ سب کچھ ہے اس درود میں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ سکھایا ہی آپ کی شایان شان ہے آپ کے امتیوں کو اس درود کو۔ پھر وہی بات آپ پہنچی کہ کوئی ایک امتی درود کے علاوہ کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، سوال کا جواب بھی انسان کا نہ بھی کہنے میں اس کو دیر لگ رہی ہے کہ کہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں
امت کوئی ایک ایسا کام، ایسا درود کے علاوہ ایسا کام کر رہی ہو کہ جو ان کی شان ہو. مگر سوچئے اس درود کے متعلق آپ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جمعے کے دن، جمعرات کی رات سے جمعے کے دن جو مجھ پہ درود پڑتا ہے، جمعے کے دن اس درود کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہوں. تو پھر مجھے بیان کیجئے کہ جو سب سے زیادہ معزز اور محترم چیز ہے درود شریف، وہ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کے تحت جمعے کے دن آپ سن رہے ہوں، جس کی اور رہی بات درود کی، اور درود کی بات کیا رہی، درود کی بات پہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ یہاں پڑھ بیٹھے تو فوراً پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا. نہیں بھائی نہیں، پہلے پہنچاؤ اس پاک ذات کے ہاں جس کے ہاں سے آپ کو پڑھنا نصیب ہوا، حق تعالیٰ کے ہاں، حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے ہاں. حق تعالیٰ کے پاس درود پہنچا، وہ دیکھتا ہے کہیں کسی قسم کی غلطی خطا تو نہیں ہو گئی ان سے درود پڑھنے میں. قبول تو کیا ہوا، پھر اس کو سجاتا بھی ہے، اپنی شان سے، اپنی جانب سے 10 مرتبہ خود اس میں درود شامل کرتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ، جس نے پڑھا ہوگا اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اس درود کو پیش فرماتا ہے. تو فتن ہدیتن، درود کا معاملہ یہ ہے. اب ذرا ہر بندے کا عقیدہ ہوگا بھائی درود تو درود ہے، درود سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. پھر بات آ پہنچی، پھر یہاں بیٹھ کر اگر کوئی انسان یہاں بھی ابھی چیخ چلا کر حق تعالیٰ جل شانہ کی تو بات حق تعالیٰ کی بھی، حق تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ چیخ چلا کر کوئی بات بیان کر رہا ہو یا کوئی کسی قسم کا وہ سلام پڑھ رہا ہو، آپ کو کیا لگتا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہوگا وہ سلام؟ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ کوئی نعت آپ تحریر فرما رہے ہوں، آپ کر رہے ہوں، اور آپ یہاں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں، اس میں محبتاً تو کوئی حرج بات نہیں ہے، حرج نہیں ہے. منانا اگر حق تعالیٰ یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے تو پھر بھی کسی کی ناراض ہونے پر کیا غم. مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ہم اگر کوئی یہاں بیٹھ کر چیخ چلا کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیان کر رہے ہوں یا ان کی تعریف بیان کر رہے، تو کیا ہم یہاں بیٹھ کے تو معاملہ درود کی محفل تو ہے ہی، ان کی محفل، یہاں کا معاملہ تو اور ہے. مگر کہیں عام جگہوں پر یہاں کہیں پر بھی آپ بیان کر رہے ہو تو آپ کو گارنٹی ہوگی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہو، اور ایسی بات ہو جس میں جس میں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تعریف مبارکہ بیان کر رہے ہو، اور آپ جناب کا اس میں کوئی دور دور تک نعوذ باللہ کوئی لفظوں کا کوئی ادب احترام نہ ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ حق تعالیٰ وہ تعریف اٹھا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیں گے. ایسے نعوذ باللہ جو اپنے محترم بندے صحابہ کرام کو کہتے ہوں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر بآواز بلند مت پکارنا، اپنی آوازوں کو کم رکھنا. کیسے بھائی یہاں کسی صحابی کی ذکر آئے، ہمارے تو عجیب دستور ہے، عجیب سی دستور کی بات ہے کہ ہم کسی پیر کو بھی سرکار اٹھ کے کہہ دیں، اور نعوذ باللہ اور وہی سرکار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سرکار اگر ہے تو وہ تو بس جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس. تو وہی بات ہے. بات تو دیکھیے ہر بندے کے ہاں، ہر ایمان والے کے ہاں اپنے اس کے اندر، اس کے ذات میں، اس کے دل میں اپنے دیکھیے حق تعالیٰ جل شانہ سے اور جناب حق تعالیٰ سے تو اول سارے کے سارے ڈر رہے خام خواہ، اتنی حسین پاک ذات سے ڈرے بیٹھے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے ہوں، اپنے بندوں کو اس جیسی حسین ذات سے ڈر رہا ہے. اور جن کے معاملے مبارکہ میں جو جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے معاملے مبارکہ میں بادب اور احترام کا ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان کے معاملے میں نعوذ باللہ آپ جناب کی جگہ نعوذ باللہ اس کو کہہ دو جنید کو تو تیرے میرے نعوذ باللہ کر رہے، نعوذ باللہ توبہ. حق تعالیٰ کے ہاں تو یہ چلتا ہے. حق تعالیٰ کو تو جو حق تعالیٰ کو آپ کہہ رہے ہو ان سے زیادہ حق تعالیٰ کو تو پسند ہے کہنے والے اپنے بندے.
کیا پناہیت ہے، مگر سچ بات یہ ہے میرے عزیزوں، حق تعالی جل شانہ سے زیادہ جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حق تعالی جل شانہ سے زیادہ کس کو پناہیت ہوگی؟ کس کو؟ آپ اپنے مالک کے تو کہہ سکتے ہیں، تیرے کہہ سکتے ہیں، یار کہہ سکتے ہیں، جو کہتے ہوں اس کو، وہ ایک ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے، اپنا اپنا ہر طریقہ ہوتا ہے اپنے مالک سے پکارنے کا، اپنی جگہ ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے، مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے مبارکہ میں یہ بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہم اپنی طرف سے نعوذ باللہ اگر کوئی نعت تحریر کر رہے ہوں آپ کی محبت میں، اور اپنے ترنم سیدھے کرنے کے لیے نعوذ باللہ ہم آپ جناب کی تمیز کو ہی بھول جائیں، نعوذ باللہ، کہ کسی کے کیسی تعریف، پھر کیسی تعریف؟ انسان، آپ میرے لیے کوئی تحفہ لے کے آ رہے ہو اور آپ اس تحفے میں خود آپ کو دکھ رہا ہو کہ اس کو ٹھیک طرح سے آپ نے سجایا نہ ہو، کیا آپ اس کو لے کے آؤ گے؟ نہیں، آپ کہو گے پہلے اس کو درست تو کر لوں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر نعت پڑھ رہے ہو یا نعت پڑھنے کا شوق رکھتے ہو۔ نعت پڑھنے کے معنی کوئی نعت پڑھنے کے جو معنی ہیں وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مبارکہ کرنے کے ہیں۔ اب کون مومن کسی مومن کو روکنا چاہے گا اس کام سے؟ مگر ہاں، جو مومن ہوگا، جس کو جو درود پڑھنا شروع کر دے گا، اس سے اس چیز کی تمیز تہذیب حق تعالیٰ اپنی رحمت سے سکھا دیں گے۔ حقیقت کی بات ہے، کیا آپ اپنے بھائیوں کو روکو گے حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مبارکہ بیان کرنے سے؟ اگر آپ ایمان والے ہو تو، مومن اگر ہو تو کبھی نہیں آپ کہو گے۔ بہت محترم بات ہے، جن کی تعریف تم کر رہے ہو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مان کر، وہ میرے بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں بھی تو انہی کا نوکر ہوں، انہی کا غلام ہوں، انہی کا میں امتی ہوں۔ آپ اپنے اپنے طریقے سے اظہار کرو گے محبت کا، مگر جب آپ اگر ایمان کے ساتھ آپ کے اندر غیرت ہوگی، اور غیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کی آپ کو جستجو و احترام ہوگا، آپ کہو گے ہمیشہ کہ میں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہوں گا، جب کہوں گا ان کے متعلق کوئی بات بیان کروں گا تو آپ کہوں گا، آپ جناب کی بات کہوں گا۔ اور پھر وہی بات آپ پہنچی کہ کیا ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھ کے کوئی نعت پڑھ لے، ابھی میں کسی کو اٹھا کے یہاں کھڑا کر دوں کہ نعت پڑھنا شروع کر دو، اور تو میں کو وہ کہہ دے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی ہو میری نعت، اور پھر وہ نعت ایسی ہو جس میں نعوذ باللہ آپ جناب کی بات نہ ہو؟ آپ کو لگتا ہے آپ کا مالک ایسی نعت کو پہنچا دے گا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ ایسا اپنے مالک کے متعلق جانتے ہیں؟ جس نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہو، وہ ایسی نعت کو جس میں بے ادبیاں بھری ہوئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ پہنچا دے گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ درود نہیں پہنچا رہا بغیر دیکھے، اور پہنچا بھی رہے تو اپنی جانب سے 10 مرتبہ شامل کر کے پہنچا تو رہے، درود تو رکتا نہیں، درود تو رد نہیں ہوتا، کچھ ہو جائے درود رد نہیں ہونے کا۔ مگر جب درود کے ساتھ یہ معاملہ ہے جو معذب اتنا معدب ہے، پھر آپ کی تحریر کی بھی نعت آپ کے لیے، اب آپ کیسے کہہ سکتے ہو، آپ کے ہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہو، آپ سارے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اگر آپ کو نعت پڑھنے کا شوق ہے، لوگوں کو شوق ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کا، بھائی کیوں نہیں ہوگا شوق؟ بالکل ہونا چاہیے، مگر اور ہونا بھی چاہیے، کوئی نعوذ باللہ کوئی وہ بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مگر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ تعریف کر رہے ہوں، بڑی رحمت حق تعالیٰ کی آپ پہ برس رہی ہے، بہت آپ کو مزے آ رہے ہیں، بہت آپ خوب آپ کو وہ ہو رہے ہو۔ جب جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نعوذ باللہ آپ کی جگہ لفظ کچھ اور استعمال کیے جا رہے ہوتے، یا دھڑلے سے آپ کا نام نعوذ باللہ بار بار بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، حق تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کس حد تک حق تعالیٰ جل شانہ کو عجیب لگ رہا، غصہ آ رہا ہوتا؟
اسی لیے کیسے جو حق تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ کر پکار رہے ہو، بندے کی کیا مجال ہے نعوذ باللہ وہ آپ کو نعوذ باللہ آپ کی جگہ کوئی اور لفظ سے پکار رہا ہو، نعوذ باللہ پکار نہیں رہا ہو، آپ کے متعلق وہ لفظ کیسے استعمال کر رہا ہو؟ کیسے؟ ایک شخص صحابی وہ جب درود پڑھتے امی امی کہا کرتے، درود جب پڑھتے امی امی کہا کرتے. آپ خاندان امیین سے تھے، آپ کے خاندان میں کوئی علم رکھنے والا نہیں تھا مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی مبارکہ کہ سارا کا سارا علم حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. وہ صحابی جب درود پڑھتے لفظ امی کا لفظ استعمال ضرور کیا کرتے. آپ نے ایک دن پوچھا کہ اے شخص تو مجھ پہ جب درود پڑھتا ہے تو یہ کیا تو مجھے امی امی کہہ کر ڈیگریڈ کرتا ہے؟ امی امی صحابی آپ کے دور مبارکہ کا آپ کے سامنے اس وقت تشریف فرما ہو شخص حاضر، اس سے یہ بات آپ نے پوچھ لی. ابھی آپ نعت پڑھ رہے ہو اٹھ کے اور ابھی کیا جب کل کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے وہ پوچھ لے. یہ نہیں کہ آپ کہ میں یہ عذاب کی بات تو میں کہتا نہیں کہ عذاب کو سنا گئی سامنے والے کو سیدھا کیا ہے، یہ کام تو نہیں ہے. مگر بات تو یہ ہے کہ اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہستی مبارکہ بڑی ہی محترم اور معزز بہت ہی زیادہ، کوئی آپ کا اپنا ہی اٹھ کے پوچھ لے کہ ابے تو تعریف کر بھی رہا ہے ان کی اور آپ جناب کا لفظ بھی تیری تعریف میں نہیں ہے تو ان کی تعریف میں تو استعمال نہیں کر رہا، پھر آپ خود بتاؤ آپ سوار ہو گئے اس چیز کو یا پھر اور اس پہ اڑے رہو گے؟ اور سچ بات تو یہ ہے بھائی کہ جب آپ نے اس شخص سے ایسا سوال پوچھ لیا کہ اے شخص تو جب درود پڑھتا ہے امی امی کہہ کر مجھ کو ڈیگریڈ کیوں کرتا، تو پھر آپ مجھے بیان کیجئے. آج اپنے ترنم سیدھا کرنے کے لیے آپ اپنے نعت تحریر کر رہے ہو، بڑے آپ کو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ بہت آپ عمدہ اور بہت اعلیٰ لگ رہے ہوں گے، مگر سچ بات یہ ہے جب کسی ایمان والے کو دل کو یہ بات نہیں بھا رہی کہ اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں کہہ پا رہا تو پھر کہاں حق تعالیٰ جل شانہ کو بھاری ہوگی یہ بات جو تو تعریف تو بھاری ہوگی، کیونکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مبارکہ ہے، کوئی نقص نہ ہو. مگر آپ کا لفظ ہی نہ ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ اس سے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہوں، آدھے لوگوں کا تو یہ دماغی فطور ہے کہ نعت پڑھنا تو نعوذ باللہ یہ ہے، نعت پڑھنا تو نعوذ باللہ ہے. بالکل جائز ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ بیان کرنا اس کو کہتے ہیں نعت. اب اس میں کون ہوگا بے عقل جس جو نعوذ باللہ ناجائز کہتا ہو؟ توبہ 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 توبہ، سیدھے سیدھے لفظ ہے. کون کہتا ہوگا؟ کوئی مومن؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں. مومن تو وہ ہے کہ جسے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیکھے ان کی ذات پر مکمل ایمان ہے. مجھ کو بھی ہے، یہاں بیٹھا ہر شخص کو بھی ایمان ہے. مگر سوچئے سمجھیے اپنے آپ کا کام ہے یہ، خود جو آپ وہ کر سکتے ہو، بتا سکتے ہو لوگوں کو. بتاؤ، لوگ سمجھتے ہیں کہ فساد ہو جائے گا. کیسا فساد؟ کیسا فساد؟ ہرگز نہیں ہونے کا فساد. اور اگر رہی بات اگر فساد ہونے کا بھی ہے تو کیا حق تعالیٰ جل شانہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر انسان حق اور سچ بات نہیں بیان کر سکتا؟ ہمارے ہاں ادب کی بات ہو رہی ہے. ادب ہمارے اسکولوں میں کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ بھئی ادب کیا جائے استاد کا تو قابل ہو جائے گا، ادب کیا جائے تو بندہ محترم ہو جائے گا، ادب کیا جائے تو اس کا ادب کرے گا. اب سچ بات تو یہ ہے کہ جن جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب اور احترام کے متعلق ہم کو بیان کیا ہو، ہمیں قرآن حدیث کے متعلق ادب سکھا رکھا ہو، ہمیں بیان کر رکھا ہو، والدین کا ادب، دوستوں یاروں کا، رزق کا، ہر چیز کا ادب احترام اور اس کے متعلق ہمیں بیان کر رکھا ہو، آج انہی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ادب احترام نہ کریں؟ یہ نہیں ہے ممکن بات کہ ہر وقت جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارکہ بڑے نعت خواہ کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ دیکھتے بھی ہیں بہت سارے نعت خواہوں کو جو مؤدب ہوں، جو معزز نعت پڑھنا جانتے ہوں، جو با ادب نعت کو پڑھنا جانتے ہو، با ادب.
مگر خود بتاؤ ادب والی نعت جو ہوگی وہ تو بندہ کہے گا کہ محترم نعت مبارکہ ہے، محترم تعریف مبارکہ ہے. کوئی آپ بندے کا جس کو معلوم ہونا اس کے دل کو یہ گوارا نہیں کرے گا. آپ کے سامنے آپ کے باپ کا کوئی تو تڑاک کر رہا ہو، آپ کو گوارا ہوگا؟ وہاں تو لڑ پڑیں گے، وہاں تو مار کاٹنے کو اتر آئیں گے کہ بس بھائی بس اب تو جب تک جنگ نہیں چھڑنے کی تب تک حل نہیں ہونے کا. اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے، خام خانہ اعوذ باللہ. بولنا چاہیے اٹھ کر ان کو کہ تم جن کی تعریف کر رہے ہو وہ تو تمہیں ہمیں امتیوں کا تو تراک کر کے کہہ سکتے ہیں، تو کر کے کہہ سکتے ہیں، مگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ یہ آپ جناب ہی استعمال کر سکتے ہیں. بس یہ بچوں کو سکھانے کی بات ہے. بچوں کو بھی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں لوگ ان کو نعت کا، میں تو سن بات بچے یہاں آتے باہر گلی کی کوئی ہو اور نعت پڑھے، میں کہتا ہوں خاموش رہو، اپنا کھیلو جا کے. جس کو سمجھا دیا، جس کو نہیں سمجھ آتی پھر مالک جانے اور مالک کا کام جانے. مگر سچ بات ہے ہمیں تو شعور ہونا چاہیے. ہمیں تو بات یہی تو ہے کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہے اور حق تعالی جل شانہ کو. اس کے لیے آپ کے پاس یہ معذب طریقہ درود کا ہے، اس کو کیوں نہیں تھام کے دل پہ اپنے رکھتے؟ اس کو کیوں نہیں تھامتے؟ کچھ تو وجہ ہوگی. ابھی میں بولوں گا بہت کچھ ایسی باتیں کہ اگلا کہے گا جو خام خواہ کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ تو بند ہونے کا. مگر سچ بات یہ ہے میرے بھائیوں، درود وہ چیز ہے کہ جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ معزز تحفہ ہے، سب سے زیادہ محترم تحفہ ہے ان کے مالک کی جانب سے. اس سے ان کے مالک سے زیادہ بھی کوئی حسین تحفہ ان کو دے سکتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ. وہ درود دیا ہے، 72,000 قسم کے درود اس نے تخلیق فرمائے اپنی محبت کا. حق تعالیٰ جس چیز کو، حق تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے 72,000 طرح سے درود تخلیق فرما کے اس میں سے کئی درود اپنے بندوں کو پڑھنا سکھائے ہوں. کیوں؟ اسی لیے کہ اے لوگوں، تم جب اظہار کرنا چاہتے ہو تو پھر بے ادبی سے بچ کے کیوں درود کی جانب بھی چلے آتے اظہار کرنے کے لیے؟ جب بندہ درود پڑھائے گا، درود پڑھنے لگے گا، اس کو خود سمجھ آئے گی. ایسے ہی نہیں خام بغیر درود پڑھے آ جانے کی اتنی آسانی. سمجھ جس کو آئے گی وہ درود پڑھنے لگ جائے گا، اور جو درود پڑھتا ہوگا یقیناً اس کو سمجھ آ رہی ہوگی بات، یقیناً اس کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. حق تعالیٰ سے تو چلتا ہے کہ حق تعالیٰ کو تو کہہ دیا، بے یار کہہ دیا، کچھ کہہ دیا. حق تعالیٰ اس سے اپنائیت ہے. حق تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، ایسا ڈر رہا ہے جس سے حالانکہ پیار محبت ہے ہونی چاہیے. حق تعالیٰ سے اس کی رحمت کو جاننا پہچاننا چاہیے. اس سے ڈرے بیٹھے گا خام خواہ تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. اور جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارکہ جن میں واقعی بادب کا معاملے میں ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ غلطی نعوذ باللہ بے ادبی نہ ہو جائے. نعوذ باللہ حق تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے. ان کے معاملے میں ہم آپ جناب کی تمیز کو ہی بھول گئے. نہ ہمیں مبارکہ سن رہے ہیں، حق تعالیٰ کو کوئی واقعہ سنتے ہیں اور سارا مجمع اٹھ کے تعریف حق تعالیٰ کی شروع کر رہا وہ خوب، نہ ہمیں مبارکہ آ رہا منہ بند کیے بیٹھے ہوئے خام ہے. سمجھتے ہیں حق تعالیٰ کا فائدہ ہو رہا بہت کچھ، اس کی تعریف سے کچھ نہیں ہونے کا حق تعالیٰ کا فائدہ. نہ حق تعالیٰ بات یہ ہے، حق تعالیٰ کا ذکر ہے ہی یہ کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا چاہ رہا ہے. وہ کر رہا ہے، چاہ کیا رہا ہے، کر رہا ہے. اور پھر وہی بات کہ اگر ایسی محفلیں سجا رکھی ہو جس میں ہمارا ذکر تو کرتے ہو، ہماری تعریف تو کرتے ہو، ہمارے لیے بہت حمد و ثنا تو کرتے ہو، مگر نہیں پڑھتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود، تو منہ پہ دے کے ماروں گا ایسی محفلیں تمہاری. اب کرتے پھرو تعریف اس کی کتنی کرنی. ہمارے سامنے ہے ساری کی ساری بات حق تعالیٰ جل شانہ کی. اور ایسی ہی بات ہے، یہ نہیں کہ بہت انسان روز قیامت اپنی عبادت کی غرض سے محفوظ ہو جائے گا حق تعالیٰ کے قہر سے، عذاب سے. نہیں، وہ اسی کی رحمت سے بچا جائے گا، اسی کی رحمت سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بچا جائے گا. اب صدقہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہمیں بھی تو کچھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ
وہ حق تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کثرت سے درود اور سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ
إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجئے، جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باوضو ضرور پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ آمين۔ اے اللہ
جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام توفیقاً پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکت، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق سلامتی کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ جتنی بھی غلطیاں، خطائیں اور بے ادبیاں ہم سے انجانے میں اور انجانے میں سرزد ہوئی ہوں، انہیں اس درود کی برکت اور اپنی رحمتوں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہوں تو انہیں اپنی رحمتوں سے شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہوں تو ان کی پریشانیوں کو اس درود کی برکت سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے درود اور سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو بڑوں کو بھی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ان کا نام لینے کا ادب اور احترام عطا فرما دیجیے، اور چھوٹوں کو بھی جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ بیان کرنے کی ادب اور احترام عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائے تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیری رحمتوں سے ہم سب کی سانسیں رکے تو ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکتے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔